قرآن پاک کا پہلا رکوع تیسرا رکوع، قرآن پاک کا پہلا پارہ تیسرا رکوع، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے بندے تجھے اپنی اوقات کا پتہ نہیں، تجھے اپنے شان کا پتہ نہیں ہے، تجھے اپنے مزاج کا پتہ نہیں۔ حیرت ہے، اللہ اکبر، اتنا ناقص العقل ہو کر، نہ پائیدار ہو کر، تجھے نہ مرنے کا پتہ، نہ جینے کا پتہ، نہ بننے کا پتہ، نہ سورنے کا پتہ۔ اے میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے سامنے میرے دربار میں کیسے کفر کر دیتا ہے؟ حالانکہ تو تھا کوئی نہیں، میں نے تجھے بنا دیا، پھر میں تجھے ختم کروں گا، پھر میں تجھے دوبارہ زندہ کروں گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر میرے بندے تو میری طرف لوٹایا جائے گا۔ ہاں میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، امیروں کو چھوٹ نہیں، غریبوں کو چھوٹ نہیں، ہر ایک کو میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ میں پھر اس سے سوالوں جواب کروں گا۔ پہلا میں اس سے پوچھوں گا، بندے جوانی دی تھی، بتا کہاں گزار کے آیا، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کر کے آیا۔ اے میرا بندہ جب تک ان باتوں کا جواب نہیں دے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میں اپنے سامنے سے دوسرا قدم اٹھانے کی تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ نویں کا امتحان ہو، 10ویں کا امتحان ہو، 5ویں کا امتحان ہو، ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ امی کہتی نانا بیٹے جاگ لے، پیپر دے دے، پاس ہو جائے، آرام سے سو جائیو۔ بجلی نہیں ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، موبائل کی لٹیں لے کے جاگتا رہتا ہے، ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ صبح پیپر دینے کے بعد کہتا ہے اللہ کا شکر ہے پیپر اچھا ہو گیا، اور چلو فیل نہیں، پاس ہونے کے نمبر تو پورے مل گئے، اب پیپروں کے بعد تو میں آرام سے سوؤں گا۔ اگر پرائمری کا پرچہ، اگر 5ویں جماعت کے پیپر تیرے نیند اڑا سکتا ہے، تو میدان معاشر کے اندر جو تجھے پیپر دینا پڑے گا، تجھے سوال و جواب دینے پڑیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس 5ویں جماعت کے پیپر نے تجھے نیند اڑا دی، اللہ اکبر، اور قیامت کے دن کے پیپر نے تیرے ماتھے پر پسینہ بھی آنے نہیں دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی عبد الحنان کی گھر والی نہیں، قاری نصر اللہ کی گھر والی کوئی نہیں، مولی شکیل صاحب کی گھر والی کوئی نہیں، حافظ قرآن کی اماں جان کوئی نہیں، شیخ الحدیث کی اماں جان کوئی نہیں۔ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء کی بستر کی وارث ہے، جس کے کچے سے کوٹھے کو اللہ نے قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بیوی کے گھر کے واپس آ گئے، سیدہ خدیجہ جیسی مالدار عورت کے گھر کے واپس آ گئے، سیدہ حفصہ کے گھر کے واپس آ گئے، ام حبیبہ کے گھر کے واپس آ گئے، لیکن وہاں عائشہ تیرا حجرہ کتنا بختوں والا، آمنہ کا لال گیا واپس نہیں آیا۔ فرمایا جسے ملنا ہو عائشہ کے بیڑے میں آ جانا، محمد الرسول اللہ عائشہ کے بیڑے میں قیامت کی صبح تک آرام فرما رہا ہے۔ اللہ فرمانے لگے محبوبہ تیری آرام گاہ کو، تیری عائشہ کے بیڑے کو میں نے قیامت کی صبح تک جنت کا حجرہ بنا دیا ہے۔ کسی کے مکان کو میرے عزیزو دفتر بنایا جائے گا، کسی کے مکان کو میرے عزیزو آفس بنایا جائے گا، کسی پارٹی ممبر کے لیے بیٹھک کو سجایا جائے گا۔ دنیا کہے گی میرے باغ جاگ گئے، میری بیٹھک میں وزیر آیا تھا، مولوی صاحب اسی بیٹھک کے اندر وزیر صاحب آئے تھے، اسی بیٹھک کے اندر پیر طریقت آئے تھے۔ عائشہ کو کیا کہو گے؟ رب اکبر کی قسم ہے، میں نے کہا وہ پیر کب آیا تھا؟ کہ 20 سال پہلے آیا تھا۔ عبد الحنان کب آئے تھے؟ 20 سال پہلے آئے تھے۔ اما عائشہ سے پوچھا اے اماں تیرے کچے سے بیڑے کا کیا کہنا، تیرے کچے سے بیڑے کی کیا پہچان ہے؟ کہ او لوگو تمہیں پتہ سارے نبیوں کا سردار، ختم نبوت کا تاج پہننے والا میرے بیڑے میں آیا تھا، اور ایسا آیا قیامت کی صبح تک میرے بیڑے میں رہ رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ جل شانہ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مسکن اتنا پسند آیا، اللہ نے اس مٹی کے ٹکڑے کو قیامت کی صبح تک جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اعزاز ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپ کے علاوہ یہ اعزاز اما سارہ کو نہ ملا، اما حوا کو نہ ملا، اما ہاجرہ کو نہ ملا، اما زلیخا کو نہ ملا، یہ اعزاز سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو نہ ملا، قیامت تک آنے والی کسی عورت کو نہ ملا۔ 9 اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کچھ 4-5 میں آپ کو سنا دوں۔ پہلا اعزاز ہے
کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر نہ رکھا اور سر رکھ کے دنیا سے رخصت نہ ہوا. یہ اعزاز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. فرمایا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میرے پیٹ کے درمیان میری پسلی کے پاس تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اپنی آپ کی آنکھوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بند کیا. کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں تھا، کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا. یہ اعزاز مجھے ملا کہ میرے حجرے کو خدا نے قیامت کی صبح تک جنت کا حجرہ مسکن بنا دیا ہے. کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا. یہ اعزاز مجھے ملا کہ مالک کے کائنات میرے پہ تہمت لگی تو اللہ خود میدان کے اندر آ گیا. قرآن کی 17 آیتیں اللہ نے میری پاکیزگی عزت کے اندر اتاری. فرمایا کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا. یہ اعزاز مجھے ملا. ہر عورت حضور کے نکاح میں کواری آئی، بیوائی متعلقہ آئی، لیکن میں ایک واحد عورت ہوں جو حضور کے نکاح میں اللہ اکبر اکیلی کواری آئی. کسی عورت کو یہ اعزاز نہ ملا. یہ اعزاز مجھے ملا. کسی عورت کی تصویر کو اللہ کے نبی کو اللہ نے نہ دکھایا. جب میرے رشتے کی باری آئی تو جبریل میرے مکھڑے کی تصویر لے کے حضور کے پاس آ گیا. جنت کے رومال کو آمنہ کے لال کے سامنے کھول دیا. آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہ ابو قحافہ کی پوتی ابو بکر کی بیٹی ہے، ام رومان کی گودی میں کھیلنے والی عائشہ صدیقہ ہے. جبرائیل میں کیا کرو کہ مالک کے کائنات فرما رہا ہے محمد تو بھی سچ پسند کر لے، اللہ نے تیری گھر کی وارثہ بنانے کے لیے عورت کا انتخاب کر لیا ہے. عفت امی عائشہ صدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، تطہیر امی عائشہ صدیقہ. یہ بھی اعزاز سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. ایک عورت حجرے میں آئی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا اور اپنے مسئلے کے بارے میں میرے عزیز و تسلی کر کے جانے لگی. پھر اٹھ کے کہنے لگی اللہ کے نبی اگر اب مجھے کوئی دوبارہ مسئلے کی حاجت ہو جائے، اگر کوئی دوبارہ پریشانی پیش آ جائے، کملی والے مدینے میں ہوں آپ کو نہ پاؤں تو یہ مسئلہ کس کے پاس لے کے جاؤں؟ آپ نے فرمایا میری عائشہ کے پاس لے جانا. رب اکبر کی قسم ہے بڑے سے مسئلہ ہوتا صحابہ سے حل نہ ہوتا، ہم عائشہ کے ویڑے میں آ کے بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. اللہ پاک نے 2 ہستیوں کو اعزاز عطا فرمایا. ایک ہستی کا نام جناب سیدنا صدیق اکبر ہے اور دوسری ہستی کا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. فرمایا لوگوں باہر کا دین سیکھنا ہو میرے ابو بکر کے قدمے میں آ جاؤ، اگر اللہ اکبر اندر کا دین سیکھنا ہو میرے عائشہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. رازدان ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دریائے کرم جوش میں آیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لوے پاس بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مانگ، آج جو مانگتی ہے تجھے دیا جائے گا. عورت کی سب سے بڑی کمزوری، عورت کی سب سے بڑی کمزوری اولاد ہوتی ہے بھائی. حالانکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اولاد کوئی نہیں تھی، نہ بیٹا نہ بیٹی. ہم یہ تو اللہ کی قسم والی شکیل صاحب جو فرما رہے تھے ہم کسی پیر کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن پیر کو کہتے پیر بن خدا تو نہ بن. بس یہ رونا رو رہے ہیں. وہ خدائی بن کے بیٹھ گیا. 4 بندے کیا اس کے ہاتھ چومنے لگے، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، خدا ہے ہی کوئی نہیں. ہمیں بھی دنیا پیر کہتی ہے، ہمارے آگے تو یوں کر کے یوں بھی کرے ہماری جان نکل جاتی ہے. بھئی اتنے بڑے سجدے کا ہم اللہ کو کیسے حساب دیں گے؟ اللہ کہیں گے پھینک اس کے متھے کو جہنم کی آگ میں، یہ حق میرا تھا تو نے کیوں لیا؟ میں نے کبھی تیرے سے روٹی چھینی، میں نے تیرے کبھی سے بیوی چھینی، کبھی اولاد چھینی، مجھے پتا ہے میرا حق ہے نہیں، ہے تیرا حق ہے. سجدہ تیرا حق نہیں تھا. جب میرا تھا تو جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے یونیورسٹیاں تھی، اسکول تھے، کالج تھے، مدرسے تھے، قرآن تھی، فقہ تھی، حدیث تھی، ان ساری چیزوں کے باوجود یہ حق تجھے کس نے دیا تھا کہ تم میرے حق میں خلط ملط کرے؟ ہم تو کہتے ہیں میاں اگر ہمارا ہاتھ بھی چومنا ہو تو ہاتھ کو اتنا اونچا کر کے چومو تاکہ سجدے کی مثال شباب نہ اس طرح کر کے آ جائے کہ یوں کر کے چومو کہ تمہاری اس جھکنے کے اندر بھی کہیں خدا ہمارے سے ناراض نہ ہو جائے. بھائی اب میں گھر جا کے بیٹھا، ساری میری بیٹیاں بہنیں ہیں، سب نے سر آگے کر دیے، سر پہ ہاتھ پھیرتے میری جان نکل دی تھی کہ اس ہاتھ پھیرنے پر کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائے، کیونکہ وہ غیر محرم ہیں. یہ بیٹیاں میرے لیے غیر محرم ہیں. بے جتنی مرضی روحانیت ہو جائے، تابع دار ہو جائے، دل کے ساتھ تار مل جائیں، لیکن آمنہ کے لال کے دین کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں سگی بیٹی کے علاوہ کسی اور کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتا. احترام تو میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا، پیار میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا.
ادب میں اپنی بیٹی جیسا کروں گا. میں اپنی بیٹی کو بھی سینے میں غیر کی بیٹی کا ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات, اپنی بیٹی کو بھی سینے سے لگانا, اپنی بیٹی کا بھی ماتھا چومنے میں تجھے احتیاط کرنا پڑے گی کہ ماتھے پر پیار کرتے ہوئے عبدالحنان پیر صاحب کے شریعت کے خلاف نہ ہو جائے. یہ پیار کرنا بیٹی سے خدا کے دربار میں پکڑ کا باعث نہ بن جائے. اس لیے فرمایا بیٹی ہو, بیٹی کے گال پہ نہ پیار کرو, احتیاط ہے, تاکہ باپ باپ رہے, شور شور رہے. بیٹی کے رخسار پر, ماتھے پر یا بیٹی کے ہاتھ کی پشت پہ پیار کرو, اور اس انداز سے بیٹی کو پیار کرو کہ باپ اور بیٹی میں فرق آئے. اور یہ سارے علماء اکرام بیٹھے ہیں میرے عزیزوں, بڑے بڑے مفتیان اکرام, میرے عزیز و محترم دوستوں بزرگوں بیٹھے ہیں. یہ میرے مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھ لو اللہ اکبر. ماں گھر کے اندر اکیلی بیٹھی, بیٹا باہر سے آیا, لاہور سے ملتان سے نوکری کر کے آیا, اگر اماں ابا سے ملے گا بے شک اس کی گودی میں بیٹھ کے اس کے چہرے پہ پپیاں کر لے, ماتھا چوم لے, ابا جان کو گودی میں بٹھا لے, ابا کی گودی میں بیٹھ جائے. لیکن جب ماں سے ملے گا خبردار اپنے جسم کے حصوں کو ماں کے جسم کے حصوں کے ساتھ لگانے میں احتیاط کرنا, تھوڑا سا 2-4 انگل کا فاصلہ رکھنا. اگر بیٹا آ کے بے دھڑک ماں سے ملنے لگ گیا اور بیٹے کے حیا والے اعضاء ماں کے جسم سے ٹکرا گئے, اور ماں نے بیٹے کے حیا والے اعضاء کو, حیا والے حصے کو محسوس کرنا شروع کر دیا, تو جاؤ دارالافتاء سے مولویوں سے فتویٰ لو, نکاح کہاں چلا جاتا ہے. اللہ بھی غیرت والا, اللہ کا دین بھی غیرت والا, جبرائیل بھی غیرت والا, جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی بھی غیرت والا. رب اکبر کی قسم ہے, مکے میں غیرت مند رہتے تھے, مدینے میں غیرت مند رہتے تھے. اب یہاں تم ٹال دو, کیا کریں جی, عورتوں کی حکومت ہے جی, کیا کریں جی, عورتیں نہیں مان دی جی, عورتوں کی حکومت ہے. فرمایا جتنا تو مکلف ہے تو اتنا تو کر, باقی عورت جانے, عورت کا خدا جانے. اب مثال کے طور پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے, اس حجرے میں, اس حجرے کی گلی, اس حجرے میں جہاں, اس گلی میں جہاں سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا, اس حجرے کی اس گلی میں جہاں سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا, تشریف لے کے آ رہے. یہ خالی پڑی, آجا کوئی بات نہیں, کوئی نہیں, اب مجھے کون سا تقریر بھول جائے گی, آجا بھائی آجا, کوئی نہیں بولتی. دائی دعوت دینے میں جگہ کا محتاج نہیں ہوتا, وقت کا محتاج نہیں ہوتا, لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا. دائی دعوت ہر وقت دیتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے, ہر کسی کو دیتا ہے, ہر جگہ دیتا ہے, ہر ماحول میں دیتا ہے. دائی کے ساتھ کتابوں کی مدد نہیں ہوتی, دائی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. ہم جب سے بنے امیر, جب سے بنے رئیس, جھولی پھیلانا چھوڑ دی, اللہ نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا. ایک لقب تیرا تھا, ایک لقب اس کا تھا, میرا تیرا کیا لقب تھا. تو امیر ہوگا اپنی جگہ, وزیر ہوگا اپنی جگہ, رئیس ہوگا اپنی جگہ, بادشاہ ہوگا اپنی جگہ, لیکن میں جو تجھے کہوں گا وہ تجھے ماننا پڑے گا. اللہ تو کیا کہے گا, فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے بندے تجھے فقیر بن کے دکھانا پڑے گا, تجھے دامن پھیلا کے دکھانا پڑے گا, تجھے پلہ پسار کے دکھانا پڑے گا, تجھے سر جھکا کے دکھانا پڑے گا, تجھے عاجزی انکساری میں آ کے دکھانا پڑے گا. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تو مال والا بن جا, تو اولاد والا بن جا, تو بزنس والا بن جا, سونے چاندی کی پہاڑیوں والا بن جا, ہیرے جواہرات کے انبار والا بن جا, پھر بھی میرے در کا فقیر رہے گا. غنی اللہ کی ذات رہے گی, جسے میں دے دوں اسے کوئی گرا نہیں سکتا, جسے میں گرا دوں اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. بس یہ رونا رو رہا تھا مولوی شکیل صاحب, پیروں کی مخالفت نہیں کر رہے تھے. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یوں روئے تھے. آپ نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جب موسیقی کے آلات گھروں کے اندر عام ہو جائیں گے. اب یہاں تو گھنگرو پہن کے ڈھولک کی تھاپ پر, چمٹے کی تھاپ پر, ہارمونیم کی تھاپ پر اللہ کو منایا جا رہا ہے, اور دنیا دار کرتے افسوس نہ ہوتا, یہ کام تو دینداروں کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. ایک بانسری تھی, پی پی بانسری, یہ پرانے زمانے میں ہو کرے تھی. جب سے موبائلوں میں گانا ہے تو بانسریوں کا وجود ختم ہو گیا. ایک بانسری کی آواز حضور کے زمانے میں بج رہی تھی. اللہ کے نبی سفر پر مارے تھے, ساتھ آپ کا خادم
جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بانسری کی آواز بجی، حضور نے چھوٹی چھوٹی انگلیاں اپنے کانوں میں سوڑ لی، اپنے کانوں میں اندر کر لی. علماء فرماتے 3 میل تک حضور ایسے چلتے رہے، ایسے چلتے رہے. 3 میل چلنے کے بعد آپ نے فرمایا انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے 3 میل کے بعد نبی جس آواز کو منحوس کہے، وہاں موسیقی روح کو تازگی کیسے بخش سکتی ہے، وہاں موسیقی روح کو تازہ کیسے کر سکتی ہے. یاد رکھنا میرے بھائی، پلے باندھ لو. مدرسہ مسجد رحمت للعالمین میں آنے والو، رحمت للعالمین کے امتیوں، رب اکبر کی قسم جتنا گانا سنیں گے ایمان مرجاتا جائے گا. ایمان والا پودا میرے عزیزوں مرجاتا جائے گا، اس کی خوشبو مدم ہو جائے گی. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے. اس موسیقی کو کانوں میں سوڑ کے اپنی عادت نہ بناؤ. یہ نہ ہو کہ آخری وقت ہو موسیقی کی آواز محلے میں سے آئے گی، گھر کی چرپائی کے پاس بیٹھ کے تمہیں کلمہ پڑھانے والا ہی کوئی نہیں آئے گا. یہ تو خدا کی ناراضگیاں ہیں. اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ کے تابع کرنا پڑے گا. اب یہاں بھی کہہ دو کیا کرے جی، عورتیں نہیں مانتی. روئی کے پھائے تو تیرے پاس ہے، اپنے کانوں میں لے کے رکھ. ہم شادی حالوں میں جاتے ہیں نا، وہاں میوزک بجتا رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں بھائی، پتہ نہیں اس کے بھی پیسے ہیں. حاجیوں کی شادیوں میں، دینداروں کی شادیوں میں بج رہا ہے میوزک، بج رہا ہے. بھائی ہمارے بس کی بات نہیں، ہم منع کرائیں. وہ کہیں گے لے مولوی صاحب پتہ نہیں اتنا بڑا دیندار کہاں سے آ گیا، 1000 بندوں کے اندر اس نے ہماری شادی خراب کر دی. تو کیا کرو، 2 ٹیشو پیپر لے لو، ان کو مروڑ کے اپنے کانوں کے اندر دے لو. کہا یا اللہ بس اتنا ہی میں کر سکتا تھا، اتنے پہ میری پکڑ نہ کرنا، مجھے معاف فرما دینا. اتنے پہ کرنا. مذمت کر لو، دور سے دیکھ کے نفرت کا اظہار کرو. جتنی کھی کرتے رہیں گے لذت بڑھتی رہے گی، تاکہ تمہارے چہرے کی افسردگی سے، تمہارے ماتھے کے بلوں سے لوگوں کو نظر آئے کہ یہ مزاج، یہ ماحول اس بندے کو پسند نہیں آ رہا ہے. ہاتھ سے، زبان سے، دل سے تو نفرت کرے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. اب اس گلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جس گلی میں سیدہ عائشہ کا پاک حجرہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک حجرے کے پاس تشریف لائے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اب گلی کتنی چوڑی ہوگی اور دروازہ کہاں ہوگا؟ یوں دروازے کا پردہ ہٹا کر کہتے عائشہ کیا کر رہی ہے، آواز آہستہ کر. پتا تھا آنے والے وقتوں میں عورت سے اگر کہا جائے گا یہ نہ کر کے کہ چل تجھے کیا لینا، تو اپنا کام کر. میرے محبوب نے وہ کر کے دکھایا جو اپنے بس کے اندر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، پردہ نہیں ہٹایا. آپ نے اندر جا کے سیدہ عائشہ کو منع نہ کیا، بلکہ اسی مدینے کی گلی میں آپ نے ایک مٹی کا ڈلا تراش کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ کر مٹی بنائی، پھر پانی ڈال کے گہرا بنایا، پھر اپنے ہاتھوں سے دیوار پہ ہاتھ پھیرا جہاں سوراخ سے آواز آ رہی تھی، پھر آپ نے مٹی سے لپائی کر کے اس سوراخ کو بند کیا. فرمایا یا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا. پھر اندر تشریف لے گئے. پھر فرمایا عائشہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے تو قرآن کی آواز تلاوت کر رہی ہے. عائشہ تیرا مقام یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عائشہ تیرا مقام النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. عائشہ تیرا مقام یہ ہے جو عورت بیوی بن کے نبی کے بستر پر آ گئی قیامت تک سارے انسانوں پر وہ حرام کر دی گئی، قیامت تک آنے والے انسانوں میں وہ مومنوں کی ماں بنا دی گئی. عائشہ جتنے تیرے روحانی بیٹے کہ سارے کے سارے تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز سن رہے ہیں، لیکن میں محمد کی غیرت اجازت نہیں دیتی تیری آواز میرے علاوہ کسی اور کے کان میں پڑ جائے. اب یہاں اگر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہیں گے ہاں جی مولوی بابی ہو گیا، بابی نہیں ہوا ہے مولوی، بابی نہیں ہوا مولوی، صحیح کہہ رہا ہے. جب نبی کی بیوی کی آواز ابو بکر عمر عثمان علی نہیں سن سکتے، عائشہ غیر محرم کے کان میں، غیر محرم کون تھا؟ جناب عمر. غیر یہ روحانی بیٹے، غیر محرم کون تھا میرے عزیز؟ سعد تھا، سعید تھا، طلحہ تھا، ابو عبیدہ تھا، سعد بن وقاص تھا. یہ وہ سعد بن وقاص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں تیر پکڑائے. آج ساری دنیا کہتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آج سعد کہتے ہیں اس دن حضور نے مجھے 13 مرتبہ کہا تھا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تو تیر چلا محمد کا عبداللہ تیرے پہ قربان ہو جائے، محمد کی آمنہ تیرے پہ قربان ہو جائے. رب اکبر کی قسم ہے نبی اپنے ماں باپ جن کے کرداروں پر قربان کرے ان کے کرداروں کا کیا کہنا ہوگا. پھر مالک کائنات نے چیپٹر کلوز کر دیا، مالک کائنات نے کتاب بند کر دی. اللہ جل شانہ نے فرما دیا محبوب گل مقدی مکہنہ دوا رضی اللہ
اللہ عنہم ورضوا عنہ، قیامت تک کوئی بھونکے گا اسے مار پڑے گی، اسے ڈنڈے پڑیں گے، نہیں پڑے تو جنت جہنم کے اندر انہیں ماروں گا۔ یا اللہ نبی کے یاروں کے بارے میں تیرا کیا پروگرام ہے، تیرا کیا نظام ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوبہ اللہ اکبر، میں نے اعلان عرشوں پہ کر دیا تو اعلان فرشوں پہ کر دے، محمد تیرے یار میرے سے راضی ہو گئے، تیرے یاروں سے عرش والا خدا راضی ہو گیا۔ اب بھونکتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، اللہ نے ضرورت دے دی بھائیو۔ یعنی انسان، بیوی کو گانا سننے کی عادت ہے، گانے والے آلات تم لے کے آئے ہو، نہ لے کے آتے۔ زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ خراب ہو گیا، اس زمانے کی خرابی کی پیداوار کے اندر قدم کس نے رکھا تھا؟ استقبالیہ خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ ابتدائی کس نے کی تھی؟ آپ نے کی تھی۔ آپ حضرات سے میں ناراض ہوں میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ پوچھیں گے کیوں ناراض؟ آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا؟ دھندوں کے اندر رات کو ریڑیاں لگا کے کھڑے ہو، مزدوریاں راتوں کو بس کے اوپر بیٹھ بیٹھ کے سفر کرتے ہو، آپ تو قابل ترس لوگ ہو، آپ کو اپنے پہ ترس نہ آیا؟ کون سی ایسی بات تھی کہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی اتنے میرے عزیزوں کمزور ہو گئی؟ بتاؤ، سب سے پہلے بچوں کے لیے لباس کون لے کے آیا؟ بچے اپنی مرضی سے لے کے آئے کہ لباس آپ لے کے آئے؟ یہ گھر کے اندر بیٹیاں بیٹھی ہیں، انہیں پھٹے لباس پہنانے والا کون تھا؟ انہیں چھوٹے لباس پہنانے والا کون تھا؟ انہیں کٹے کٹے لباس پہنانے والا کون تھا؟ اس بچی کو کچھی کا تعارف کس نے کرایا؟ اس بچی کو فراق کا تعارف کس نے کرایا؟ ہاف بازو آستین کا تعارف کس نے کرایا؟ بغیر کپڑے کے پجامے کا تعارف کس نے کرایا؟ ماں نے کرایا، ابا نے کرایا۔ یہ بچی رو رو کے پیٹ پیٹ کے کہہ رہی تھی ابو جی ایسی غلطی نہ کر، ابو جی مجھے نہیں پتا کس مارکیٹ سے لباس آیا، ابو جی مجھے نہیں پتا کون سی دکان سے لباس آیا، اللہ کے واسطے کوئی واپس کرے یا نہ کرے اسے پھینک دے، آگ لگا دے، ابو اس لباس کو میرے جسم کی پہچان نہ کرا، اگر یہ لباس مجھے پسند آ گیا، آج پہلے سال میں تُو نے لباس پہنایا، 15 سال کے بعد جب میں لباس پہنا کے آئی تو بستی ملوک کی گلیوں میں تیرے نکلنا دشوار کر دوں گی، تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دوں گی، پھر عبدالحنان کا تعویذ بھی اثر نہیں کرے گا، اللہ اکبر مفتی صاحب کا دم بھی اثر نہیں کرے گا، پھر تو رو رو کے مکے میں دعائیں کرے گا، اثر نہیں ہوگا، میں جا کے دعائیں کرے گا، اثر نہیں ہوگا۔ بچیوں کو پھٹے لباس اور کٹے لباس پلانے کا تعارف کس نے کرایا؟ آپ نے کرایا۔ پھر میرے عزیزوں، نانی کو بھی رحم نہ آیا، دادے کو بھی رحم نہ آیا، دینداروں دنیا داروں کو رحم نہ آیا، جتنی نان چھچا گئی بتاؤ کہ چھنچنا کہاں سے آیا؟ میوزک والی گاڑی کہاں سے آئی؟ میوزک والی گھڑی کہاں سے آئی؟ میوزک والی واکر کہاں سے آئی؟ میوزک والا جھولا کہاں سے آیا؟ میوزک والا جوتا کہاں سے آیا؟ میوزک والی ٹوپی کہاں سے آئی؟ میوزک والا فیڈر کہاں سے آیا؟ میوزک والی چمچی پیالی کہاں سے آئی؟ اور میرے منہ سے الٹی سیدھی بات نکل جائے گی، یہ سارا کنجر خانہ تو تم لے گئے۔ کیوں بچیوں کو متعارف کرایا؟ کیوں بچیوں کو تعارف کرایا؟ آج کانوں میں ٹوٹیاں اسی میوزک کی لگی ہیں جو ماں نے لوریاں دیتے ہوئے سنائی تھی، اللہ اکبر، آج کانوں کے اندر اسی میوزک کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، جو ماں نے کپڑے بدلتے ہوئے ہاتھوں میں چھنجنا پکڑاتے ہوئے سنائی تھی، اب اسے میوزک کی پہچان ہو گئی، اب اس نے کانوں میں بلوٹوتھ لگا کے میوزک سنا، اب اسے ماں کی آواز کی پہچان نہیں، اسے ابو کی آواز کی پہچان نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماں باپ تو دور کی بات، اسے اللہ کی صدا کی بھی پہچان کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ اس گناہ کے اندر ملوث کون تھے؟ پھر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، پھر میرے عزیزوں کہتے ہو خربوزے کو دیکھ کے رنگ پڑتا ہے، آپ نے اپنے بچے کو کون سی تصویر پیش کی؟ اللہ اکبر، جو نقشہ اپنے آپ کا آپ نے بچے کو دکھایا اسی نقشے کے مطابق آپ کا بچہ ڈھل گیا۔ اگر اسے نمازوں کا نقشہ دکھاتے، اسے ذکر کا نقشہ دکھاتے، اسے درود شریف پڑھ پڑھ کے نقشہ دکھاتے، کلمے کے ذکر کا دکھاتے، اس کے سامنے قرآن پاک کھول کے بیٹھ کے دکھاتے، تو یہ نقشے اس کے سینے کے اندر اتر جاتے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آج دعا کرتے ہو کہ مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، قسم اٹھا کے بتاؤ زندگی کی 20 سال کبھی میری ماں نے، کبھی میرے بھائی نے اپنے بچے کے سامنے قرآن پاک کھول کے رکھا یا کبھی قرآن پاک پکڑ کے دیکھا؟ اور پڑھنا نہیں آتا تھا علیحدہ بات ہے، سمجھنا نہیں آتا تھا علیحدہ بات ہے، ترجمہ نہیں آتا تھا علیحدہ بات ہے، عربی میں نہیں پڑھنا آتا تھا علیحدہ بات ہے، سینے سے لگانا تو آتا تھا، کھول کے رکھنا تو آتا تھا، چومنا تو آتا تھا، بوسہ دینا تو آتا تھا، ادب کرنا تو آتا تھا۔ جب آپ ہی قرآن پاک کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہیں گے نا جی نا میں نے گناہگار ہوں،
रब अकबर की कसम, जब तेरा मिजाज ऐसा बन जाएगा तो बेटा कुरान का हाफिज नहीं बनेगा, बेटा आमिल कुरान नहीं बनेगा। आज नतीजा ये है, अल्लाह करे मैं तो ये सोच रहा था, मेरी आंखों में रोनी आ गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैं इन बच्चों को आखिरी सबक पढ़ा रहा था। मैंने कहा अब्दुल हन्नान या तो झूम झूम के सबक पढ़ा रहा है या तो प्यार प्यार से सबक पढ़ा रहा है। या अल्लाह इनकी रखवाली करना, अल्लाह इस गुलशन की हिफाजत करना, या अल्लाह इस क्यारी को, इस गुलशन को अपने खजानों से अपनी रहमत का पानी देना। या अल्लाह हमारे हाथों पे भरोसा न करना। अल्लाह अकबर। हमने बड़े बड़े खानदान देखे, मुफ्ती साहब 5-5 हाफिज़े कुरान है, साल के बाद सारे बच्चे कुरान ही भूल जाते हैं, तरावी में कोई बच्चा कुरान ही नहीं सुनाता। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फिर तुम कहते हो मौलवी साहब अल्लाह अकबर, ए तू किस तरह तरबियत की थी, इसने तो गोड्डे गिट्टे रगड़ के इसे यहाँ तक पहुँचाया। जिम्मेदारी आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी। स्कूल एक दिन ना गया, सारे घर वालों ने पूछा, हाफिज़े कुरान ने पूरे साल में एक मरतबा कुरान न खोला, किसी घर वाले ने पूछा ही कोई नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, इस फसल को जरा पानी ख्याल से देना, इस फसल को खिजा जरा ख्याल से डालना। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, इसकी गोडी जरा ख्याल से करना। ये 2 बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, जरा ख्याल से करना। मौलवी साहब मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरे अब्बा सन 82 में फौत हुए थे, मई का महीना था। 22 अप्रैल को मेरी बहन की रुखसती हुई, मेरा अब्बा 19 मई को दुनिया से चला गया। उस दिन मेरा सबक था सन 82 के अंदर, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस। ये मुझे यावाज़वर यौमीम ज़माना तहजीद से मेरे जोड़ों से पढ़ाया करते। उस वक़्त बाटा का एक जूता हुआ करता था, चप्पल, और उस चप्पल स्लेटी से रंग का, उसके ऊपर 3-4 सुराख हुए करते थे। मैंने 2 दिन छुट्टी की मदरसे से बाप के मरने पर, छोटा था लाडला। तीसरे दिन मेरे बाप ने ख्वाब में मुझे उस जूतियों से मारा। हाँ अल्लाह की कसम, पीठ में मारी जुतियां 3-4। मैं हड़बड़ा के उठा, मेरी फुफियों, मेरी 4 फुफियां थी, मेरी फुफियों ने मुझे गले से लगा लिया और मुझे कहते हाँ वीरे, मुझे वीरा कहते हैं, और वीरे क्या हुआ, वीरे क्या हुआ। मैंने कहा अब्बू ने मारा। मेरी माँ इद्दत में बैठी थी, दाड़े मार के रोई, क्यों मारा। मैंने कहा मदरसे क्यों नहीं गया। बस सुबह उठा, मैं मदरसे गया, उस्ताद ने मुझे अपने यहाँ बिठाया और मेरे सर पर हाथ रख के रोने लग गया। और उस्ताद ने उस वक्त मुझे 60 पैसे दिए थे, 60 पैसे, 5 आने और 10 आने, मुझे 60 पैसे दिए थे। अल्लाह अकबर। वो मार अल्हम्दुलिल्लाह इतनी करामत हुई, बाप ने कहा था पढ़ने क्यों ना गया। उसके बाद अब घर वाले कहते हैं छुट्टी करके आता क्यों नहीं है। दिन भी पढ़ने में गुजर रहा, रात भी पढ़ने में गुजर रही। आज मुझे घर से चौथा 5वां दिन है इस मजदूरी के आलम में। डॉक्टर हाथ जोड़ के कह रहा, तो खुदा के वास्ते रेस्ट कर लो। मैंने कहा ना, इसका मैंने प्रोग्राम तो इंशाअल्लाह कब्र और जन्नत के अंदर बना रखा है। आराम तो इंशाअल्लाह कब्र में करेंगे और ऐसा आराम करेंगे सदाएं आएंगी। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रागियतम मरगिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। डॉक्टरों ने कहा था ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। रसूलुल्लाह से पूछ लो। कल से मुझे कह रहे मौलवी साहब क्या खाएंगे। मैंने कहा हमारी औकात ही डिमांड की कोई नहीं। अगर वो सूखी खिला दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, गीली खिला दे अल्हम्दुलिल्लाह, वो भूखा रखे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन अपने अंदर अना मैं ताड़ तोड़ आ गई, रब्बे अकबर की कसम वो पटखने में देर ही नहीं करेगा। अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, मैं अब इन बच्चों के माँ बाप से अर्ज करूंगा, खुदा के वास्ते है मेरी माँ है, मेरी बेटी, मेरी बहन, जो इन बच्चों की माँ बहन हो, अल्लाह के वास्ते बगैर वुजू के रोटी को इनको हाथ ना लगाने देना और बगैर वुजू के इनके लिए खुराक ना पकाना। सर पे दुपट्टा ओढ़ के फिर मैं देखता हूँ इस कुरान वाले गमले को कौन उजाड़ सकता है। हलाल की कमाई का ख्याल करना। बाबूजी जहर दो है, जहर दो है। एक जानवर के डसने का जहर होता है, एक हराम माल के डसने का जहर होता है। जानवर जब डसता है इंसान की जान पर हमला करता है, हराम माल जब डसने लग जाए इंसान के ईमान पर हमला कर देता है। याद रखना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हराम मुश्तबे लुकमा एक खा के देख लो, अंदर के तकवे का बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। खाना हराम का हो और पकाने वालियां भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पकाने वालियां भी मेरे अजीजों पाकी का ख्याल न करें तो मेरे अजीजों खाने वाला तहज्जुद गुजार कैसे बनेगा। बल्कि मेरे अजीजों अपनी बच्चियों की तरबियत कराओ। हजरत मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, मुझे फिर वाक़या याद आ गया।
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اماں کے پاس ہندوستان کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی فرید کی اماں کا کیا ہوا؟ کہ ہماری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، تیرا بھی بچہ 6 سال کا، ہمارے بھی بچے 6 سال کے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ہمارے ہاتھ کی پکی کھا کے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرے ہاتھ کی پکی کھا کر جب بھی دیکھو حضور پر درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، بتا آٹے میں کمال ہے یا پکانے والی کے ہاتھوں میں کمال ہے؟ حضرت فرید الدین گنج شکر کی اماں رونے لگ گئی، فرمایا کمال آٹے کا نہیں ہے، پکانے والے کا کمال ہے، جن ہاتھوں کے اندر پیڑا بنتا ان ہاتھوں کا کمال ہے۔ پھر سنو فرید الدین کی اماں نے کیا کہا، فرمایا 9 مہینے میری کوک میرا، میں نے اسے اللہ کا قرآن ہی سنایا، آمنہ کے لال کا فرمان ہی سنایا، جب میری یہ گود میں آ گیا میں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، اس ناپاکی میں قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ اللہ اکبر، جاؤ میری ان بیٹیوں سے جا کے اڈا صادق والوں سے، بستی ملوک والوں سے جا کے بتا دو، فرمایا جب میں ناپاکی کی حالت میں تھی مجھے یاد نہیں پڑتا اس حالت میں بھی میں نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ پلایا ہو، جب ناپاکی کی حالت میں وضو کرتی، اللہ اکبر، میں سے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی، یہ روتا بھی لگتا، جب تک میں وضو نہ کرتی اپنے بچے کو سینے سے نہ لگاتی، جب میرا بچہ دودھ پیتا تو پھر میں 2 کام کرتی، اللہ اکبر، سینے سے لگا کے میں دودھ پلاتی اور اس کے کان میں درود شریف پڑھ پڑھ کے سناتی، نتیجہ یہ نکلا دودھ پینے سے اللہ نے میرے فرید کو انسان بنا دیا، اور درود شریف کی برکت سے فرید الدین کو اللہ نے ولی رحمان بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کے بارے میں کس نے نہیں سنا؟ قطب الدین کا بختیار کاکی ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، ہندی میں کہتے ہیں روٹی کو، اللہ اکبر، اما جان استاد محترم کے پاس ان کو لے گئی، اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگو، اما جان استاد محترم کے پاس لے گئی اور جا کے کہنے لگی اکو ہی ہے، میرے ایک ہی ہے، اسے آپ نے قرآن پاک پڑھانا ہے۔ استاد محترم نے فرمایا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت میرے بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھی، پہلا پارا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں پڑھتے پڑھتے 17 سپارے سنا دیے۔ استاد بڑے حیران ہو گئے کہ اماں بتا پہلے کون سے مدرسے میں لے کے گئی تھی؟ کہنے لگی آج پہلا دن ہے، میں نے مدرسے کی دیوار ہی نہیں دکھائی، آج مدرسہ ہی میں نے یہ دکھایا۔ حضرت قطب الدین سے پوچھا اے بیٹے ماں کہتی ہے مدرسے میں لے کے نہیں گئی اور 17 سپارے تو نے کہاں سے سنا دیے؟ ماں کی طرف اشارہ کیا کہ میری پہلی استاد یہ، مجھے 17 پارے یاد کرانے والی میری ماں۔ حضرت قطب الدین کی ماں کہنے لگی اللہ کی قسم میں نے تو اسے پڑھایا ہی کوئی نہیں، یہ کہتے میں نے اپنی ماں سے پڑھا۔ استاد پریشان ہو کے کہنے لگے بیٹے بتا اس نے پڑھایا کوئی نہیں، تو کہتا ہے میں نے اس سے پڑھا، بتا کیسے پڑھا؟ کہ 9 مہینے کوک میں رکھا اس نے مجھے قرآن ہی سنایا، 2.5 سال گود میں اٹھایا مجھے قرآن سنایا، جب میں گڈلیوں چلا کرتا تھا یہ دیکھ دیکھ کے ہنسا کرتی تھی، مجھے قرآن سنایا کرتی تھی، برتن یہ دھویا کرتی تھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی، مجھے گودوں میں لوریاں دیا کرتی تھی قرآن پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ اس نے 6 سال میں مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ کی قسم اس کی تلاوت کی برکت سے قطب الدین بختیار کاکی کو 17 سپارے حفظ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بھائی 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ استغفار درود شریف 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، اور جو کلمات لا الہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ، یہ 4 نمازوں میں اور 1 نماز کے بعد درود شریف کا اہتمام کر لیں، درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رات کو 2 تسبیحات ہیں سونے سے پہلے، 200 مرتبہ کلمہ طیبہ، اور جتنا ہو سکے درود شریف، 5 وقت کی نماز، رزق حلال، سنت کے مطابق چہرہ صورت سیرت اور لباس کو بھی سنت کے مطابق ڈالیں، اور زبان سے سچ بولیں، اور زبان پر اتنا سخت بول نہ لائیں کہ لوگوں کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں، ہلکے بول سے لوگوں سے شائستگی پیار سے بات کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔